پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے بہت ہی شاندار سیٹ لے کر آئے ہیں جو ایگزام کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے، اور سمجھ لو کہ VVI کوشچن ہے۔ بالکل کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سیٹ سے سارے کے سارے کوشچن لڑنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس سبق کو، دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے مزیدار یہ سبق ہونے والا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، حمد کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو حمد کا لغوی معنی خدا کی تعریف ہے، یعنی آپشن نمبر اے رائٹ کوشچن ہے۔ اسی طریقے سے شبنم کمالی میں شبنم کیا ہے؟ شبنم کمالی میں شبنم کیا ہے؟ تو جانتے ہیں شبنم کمالی میں شبنم یہ تخلص ہے، تو آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حمد خدا عز و جل کس کی تخلیق ہے؟ یعنی جو درخشاں میں 10th کلاس میں شامل ہیں سبق حمد خدا عز و جل، تو اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں اس کا شاعر کون ہے، یہ کس کی تخلیق ہے، یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تخلیق ہے شبنم کمالی کی، یعنی آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حمد، نعت اور منقبت اور قصیدہ ہے، ان 4 قسموں میں سے یہ ایک قصیدہ ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کسے کہتے ہیں، یعنی اس میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ کسی شخص کی، بادشاہ کی، ولی کی، معلوم نہیں۔ تو یہ آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا، یعنی کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے قصیدہ کے اندر۔ اسی طریقے سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام اصل پوچھ رہا ہے۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا، یعنی آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے الاؤ کس کا افسانہ ہے؟ جو الاؤ افسانہ ہے اس کے تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کس کا افسانہ ہے؟ تو الاؤ یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ اسی طریقے سے سید محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سید محمد محسن کی پیدائش 1910 عیسوی میں بھی ہے، یعنی آپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو فرار افسانہ یہ سید محمد محسن کا ہے، یعنی سید محمد محسن صاحب نے فرار افسانہ لکھا ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کوشچن کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش کے تعلق سے پوچھ رہا ہے، تو قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 52 عیسوی میں ہوئی ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آشیانہ کس کا افسانہ ہے؟ آشیانہ جو افسانہ کتاب میں شامل ہے، جس کے مرکزی کردار برکت علی صدیقی ہیں، اس کے تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ آشیانہ کس کا افسانہ ہے، یعنی آشیانہ افسانہ کون لکھا ہے؟ تو آشیانہ افسانہ کا جو ہے افسانہ نگار عظیم ہے۔ اسی طریقے سے پوچھ رہا ہے کہ سراج عرفانہ کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو سراج اور عرفانہ یہ آشیانہ کا کردار ہے، یعنی سراج اور عرفانہ یہ دونوں شوہر اور بیوی ہیں، جو برکت علی کے بیٹے ہیں سراج، اور ان کی بہو ہے عرفانہ۔ تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عکس گہن کس کا افسانہ ہے؟ عکس اور گہن کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ افسانہ جو ہے نگار عظیم کا ہے۔ نگار عظیم نے عکس جو ہے لکھا ہے اور گہن لکھا ہے، اور یہ دونوں افسانہ ہے، تو یہ نگار عظیم یعنی کہ آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کٹی ہوئی شاخ کا افسانہ نگار کون ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ کا افسانہ نگار قمر جہاں ہے، یعنی قمر جہاں نے کٹی ہوئی شاخ افسانہ لکھا ہے، تو آپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی کے طریقے سے جو ہے پوچھ رہا ہے، سوال ہے کہ محمود کس کہانی کا کردار ہے، یعنی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو محمود یہ فرار افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ اسی طریقے سید محمد محسن کس کے پروفیسر تھے، یعنی کہ کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ تو سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے، اور یہی ان کا خاص میدان تھا۔ اسی طریقے سے انوکھی مسکراہٹ کس کا افسانہ ہے؟ انوکھی مسکراہٹ جو افسانہ ہے، یعنی یہ کس نے لکھا ہے، یہ کون لکھا ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟
تو انوکھی مسکراہٹ سید محمد محسن کا افسانہ ہے جو کافی اردو دنیا میں مقبول اور مشہور ہوا۔ اسی طریقے سے بھابھی جان کس کا افسانہ ہے؟ تو بھابھی جان افسانہ یہ سہیل عظیم آبادی کا ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے بھابھی جان افسانہ لکھا ہے جو ہمارے 10th کلاس کے درخشاں میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے پوچھ رہا ہے کوشچن شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش جو نعت گو شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں جن کا پہلا مضمون حمد خدا عز و جل ہماری کتاب میں شامل ہے، تو ان کی پیدائش 1938 میں ہوئی، یعنی آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نصیر اور خدیجہ کس کا افسانہ ہے؟ تو نصیر اور خدیجہ یہ افسانہ جو ہے راشد الخیری نے لکھا ہے، اور یہ راشد الخیری کا افسانہ ہے، اور یہ بہت پہلے جو ہے لکھا ہوا ہے، اور یہ اردو دنیا کا جو ہے بہت ہی مشہور و معروف افسانہ ہے نصیر اور خدیجہ۔ اسی طریقے سے پوچھ رہا ہے کہ بے جڑ کے پودے کیا ہیں؟ تو بے جڑ کے پودے یہ جو ہے ناول ہے۔ بے جڑ کے پودے آپ نے جو ہے کتاب میں پڑھا ہے کہ بے جڑ کے پودے یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی ناول ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، کیا ہے؟ تو یہ بے جڑ کے پودے ناول ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بچوں سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اخبار ساتھی کا اجرا کون کیا ہے؟ تو اخبار ساتھی کا اجرا سہیل عظیم آبادی نے کیا تھا، یعنی سہیل عظیم آبادی نے جو اخبار تھا ساتھی اس کا جو ہے سہیل عظیم آبادی نے کیا تھا، اجرا جاری کیا تھا، تو آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سید محمد محسن کی وفات کب ہوئی؟ تو سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں ہوئی ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زخم کے پھول شعری مجموعہ کس کا جو ہے مجموعہ ہے؟ تو زخم کا پھول کا جو شعری مجموعہ ہے یہ سید محمد محسن صاحب کا ہے۔ زخم کا پھول یہ شعری مجموعہ ہے، اور یہ بچوں زخم کے پھول کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ زخم کے پھول جو کتاب ہے یہ شعری مجموعہ ہے، تو یہ شعری مجموعہ زخم کا پھول کس کا ہے؟ تو یہ سید محمد محسن صاحب کا ہے، یعنی آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محمود کے دوست کا نام کیا ہے؟ جو فرار افسانہ ہے اس میں مرکزی کردار محمود ہے، اس کے دوست کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو محمود کے دوست کا نام عظیم ہے، یعنی آپشن نمبر سی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قمر جہاں کے والد کا نام پوچھ رہا ہے کہ قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آپشن نمبر بی یعنی کہ سید عطاء الحق قمر جہاں کے والد کا نام ہے۔ اسی طریقے سے یاد نگر کس کی تخلیق ہے؟ یاد نگر جو تخلیق ہے، جو کتاب ہے یہ کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو یاد نگر جو ہے افسانہ یہ قمر جہاں کا ہے، قمر جہاں نے لکھا تھا یاد نگر۔ اسی طریقے سے برکت علی صدیقی اور زرینہ کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ آشیانہ کا مرکزی کردار ہے برکت علی صدیقی، اور ان کے بیوی کا نام زرینہ ہے، تو برکت علی اور زرینہ کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ تو یہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، یعنی آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے۔ اسی طرح سے گرد آوارگی کیا ہے؟ یعنی گرد آوارگی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ گرد آوارگی کیا ہے؟ تو یہ گرد آوارگی سفر نامہ ہے، یہ سفر نامہ ہے گرد آوارگی، یعنی آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بھابھی جان فرار آشیانہ کٹی ہوئی شاخ کیا ہے؟ یعنی بھابھی جان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، فرار کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آشیانہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور کٹی ہوئی شاخ کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ سب کے سب جو ہے افسانہ ہے، تو جواب آنسر آپشن جو ہے یہ ہو جائے گا، یعنی کہ افسانہ ہے، یعنی بھابھی جان بھی افسانہ ہے، فرار بھی افسانہ ہے، آشیانہ بھی افسانہ ہے، کٹی ہوئی شاخ بھی ہے، یعنی یہ بھابھی جان، فرار، آشیانہ، کٹی ہوئی شاخ یہ پانچوں کے پانچوں یہ کیا ہے؟ یہ سب افسانہ ہے۔ اسی طریقے سے کوشچن ہے نگار عظیم کا مضمون گہن کب شائع ہوا؟ یعنی نگار عظیم نے ایک افسانہ لکھا تھا جس کا نام گہن ہے، تو یہ کب شائع ہوا؟ تو یہ 1999 میں شائع ہوا تھا۔ تو نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو 1999 میں شائع ہوا، یعنی آپشن نمبر بی
صحیح آنسر ہے۔ بچوں کوشچن ہے منزل کا جمع کیا ہے؟ تو منزل کا جمع جو ہے منازل ہوا کرتا ہے، یعنی آپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خالق کائنات کون ہے؟ پوچھ رہا ہے کہ دنیا کائنات کا پیدا کرنے والا خالق مینس ہوتا ہے پیدا کرنے والا، کائنات مینس دنیا، تو کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق کائنات کون ہے؟ تو خالق کائنات خدا ہے، یعنی آپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے پوچھ رہا ہے کہ نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ جو نعت شریف پڑھی جاتی ہے، شاعر لوگ پڑھتے ہیں میں اسٹیج پہ میلاد شریف میں، کانفرنسوں میں، تو یہ نعت شریف ہے۔ تو نعت شریف کے تعلق سے پوچھ رہا ہے کہ نعت شریف میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو نعت شریف میں نبی کی تعریف کی جاتی ہے، آپشن نمبر ڈی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے جس اشعار میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ خلفائے راشدین کی جس میں تعریف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے منقبت کہتے ہیں، یعنی آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ یعنی جس اشعار میں بزرگان دین اولیاء خلفاء کی تعریف ہو اسے ہم منقبت کہتے ہیں، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شبنم تمالی کا تعلق جو ہے کس ضلع سے ہے؟ یعنی شبنم کمالی کا ضلع پوچھ رہا ہے کہ ان کا ضلع کا نام کیا تھا؟ تو شبنم کمالی کے ضلع کا نام تھا سیتا مڑھی، یعنی آپ سیتا مڑھی ضلع کے رہنے والے تھے، آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سب کی حیات و موت کا خیال کس کو ہے؟ تو سب کی حیات و موت کا خیال نہ فرشتہ کو ہے نہ نبی کو ہے کتاب کے حساب سے، نہ بادشاہ کو ہے بلکہ مولا کو ہے، یعنی جو ہم حمد خدا عز و جل جو پڑھے ہیں تو اس میں یہ ایک شعر ہے کہ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، تو اس کا جو ہے صحیح آپشن مولا ہو جائے گا۔ ویسے نبی کو بھی سب کی حیات و موت کا پتہ ہے، رسول بھی ہمارے نبی بھی جانتے ہیں کہ کب کس کی موت ہونے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ کتاب کے حساب سے مولا جواب ہوگا۔ اسی طریقے سے اختر کیا کرتا تھا؟ تو اختر آپ کو معلوم ہے کہ یہ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام ہے جو شاعری کرتے تھے، تو اختر جو ہے کیا کرتا تھا؟ تو اختر شاعری کرتا تھا، آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا، آپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں رقیہ بھابھی جو بھابھی جان افسانہ کا مرکزی کردار ہے، اصل کردار ہے، یہ رقیہ بھابھی ہیں، ان کی بیٹی کا نام ریحانہ تھا، یعنی آپشن نمبر بھی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سید محمد محسن کا خاص موضوع کیا تھا؟ تو سید محمد محسن کا خاص موضوع جو ہے نفسیات تھا۔ عہد حاضر کی اہم افسانہ نگار کون ہے؟ پوچھ رہا ہے کہ عہد حاضر یعنی عہد منے ہوتا ہے زمانہ دور اور حاضر منے موجودہ، یعنی موجودہ زمانے کی اہم افسانہ نگار کون ہے؟ تو موجودہ دور کی یعنی عہد حاضر کی افسانہ نگار جو ہے یہ نگار عظیم ہے، نگار عظیم جو ہیں یہ عہد حاضر کی اہم افسانہ نگار ہے۔ اسی طریقے سے عکس کب شائع ہوا؟ تو عکس جو ہے 1990 میں شائع ہوا تھا، جو افسانہ ہے یہ عکس افسانہ ہے اور یہ شائع ہوا تھا 1990 میں، یعنی آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سیارہ ہے، اور آپ کو بچوں معلوم ہے سیارہ کسے کہتے ہیں؟ جو چلنے والا ہوتا ہے، جیسے چاند چلتا ہے اور ستارے چلتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ زمین کو بھی سیارے سے موسوم کیا گیا ہے سائنس کے اعتبار سے، تو یہ ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں وہ سیارہ ہے، فوارہ نہیں ہے۔ آپشن میں ہے اے، آپشن اے میں ہے فوارہ، آپشن بی میں ہے سیارہ، تو یہ آپشن نمبر بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دھان کے کھیت گائے بیل کے گوبر سے کیا نکلتی ہے، یعنی کون سی گیس نکلتی ہے؟ تو یہ دھان کے کھیت اور گائے بیل کے گوبر سے میتھین گیس نکلتی ہے، آپشن نمبر یہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بال وگیان کانگریس کے 2 موضوعات تھے، یعنی بال وگیان کانگریس جو ڈیما پور شہر میں ہوا تھا جس کے مکھیہ اتتھی یعنی کہ خصوصی مہمان اے پی جے عبد الکلام تھے، میزائل مین، تو پوچھ رہا ہے کہ اس بال وگیان کانگریس کے جو 5 روز ہوا تھا تو اس کا ٹاپک کیا تھا، اس کا موضوع کیا تھا؟
تو دو موضوع تھا، ایک تھا پولوشن اور دوسرا تھا گلوبل وارمنگ، یعنی پولوشن اور گلوبل وارمنگ کے ٹاپک پہ موضوع پہ یہ 5 روز کا بال وگیان کانگریس ہوا تھا، جس کا یہ موضوع ہے یہ اس کے 2 موضوعات تھے، یعنی کہ پولوشن اور گلوبل وارمنگ۔ اسی طریقے سے انگارے صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو انگارے صنف کے اعتبار سے ناول ہے۔ انگارے یہ صنف کے اعتبار سے افسانہ ہے، تو جواب نمبر یعنی آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سہیل عظیم آبادی کی ملازمت کیا تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی ملازمت آل انڈیا ریڈیو کی تھی، یعنی آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمیلہ اور شمی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو جمیلہ اور شمی یہ کردار ہے جمیلہ اور شمی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو جمیلہ اور افسانہ بھابھی جان کا کردار ہے، یعنی بھابھی جان جو کہانی ہے یہ اسی کا کردار ہے، یعنی بھابھی جان افسانہ میں جمیلہ نام کی جو ہے لڑکی ہے جسے اختر شادی کرنا چاہتے تھے، اور شمی اسی بھابھی جان کہانی کا کردار ہے جس کی تعلیم کا خرچ خود رقیہ بھابھی اٹھایا کرتی تھی، اور جس کے بھائی کا فیس ادا کرنے کے لیے اپنی بیٹی ریحانہ کی سونے کی چوڑیوں کو دے دیا تھا کہ جاؤ شمی اسے بیچ کر اپنے اس بھائی کے فیس ادا کر دینا۔ اسی طریقے سے سید محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ تو سید محمد محسن صاحب کے والد کا نام سید محمد رشید ہے، آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہے۔ اسی طریقے سے سہیل کے افسانوں کی تعداد کہاں تک پہنچتی ہے، یعنی کتنی تعداد ہے، کاؤنٹنگ کتنی ہے؟ سہیل عظیم آبادی نے جو افسانے لکھے ہیں تو ان کی جو ہے افسانوں کی تعداد 125 تک ہے، یعنی 125 کی تعداد میں انہوں نے کہانی وغیرہ کتابیں لکھی ہے افسانوں کی۔ اسی طریقے سے جنون وفا کس کی پہلی کہانی ہے؟ تو جنون وفا یہ جو ہے قمر جہاں کی پہلی کہانی ہے۔ جنون وفا یہ جو ہے کہانی لکھی ہے تو یہ قمر جہاں نے لکھی ہے، یعنی کہ آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی وفات 1980 میں ہوئی تھی، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محمود کی شادی کس سے ہوئی؟ تو محمود کی شادی زبیدہ سے ہوئی۔ محمود کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ محمود کی شادی جو ہے زبیدہ سے ہوئی تھی۔ اور اسی کے بعد جو ہے کوشچن ہے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ یعنی گلوبل وارمنگ جسے ہم عالمی حدت کے نام سے جانتے ہیں، جسے تمازت ارضی میں تدریج اضافہ کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے گلوبل وارمنگ کو، تو یہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو یہ سنگین مسئلہ ہے، تو آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بال وگیان کانگریس کے خصوصی مہمان کون تھے؟ تو بال وگیان کانگریس جو ہوا تو اس کے خصوصی مہمان APJ عبدالکلام تھے، یعنی آپشن نمبر سی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تو کاربن ڈائی آکسائڈ میں آپ کو 31% ہوا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہوا ہے 31%، یعنی کہ آپشن نمبر سی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں 0.75% بڑھ گیا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 0.75 بڑھ گیا ہے۔ اسی طریقے سے مضمون کیسا صنف ہے؟ تو مضمون یہ قدیم نثری صنف ہے، یعنی آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عرفانہ، سراج، زرینہ، برکت علی کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو یہ سب کا سب کردار آشیانہ کا ہے، یعنی آپشن نمبر اے صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ کون پیش کیا ہے؟ تو ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ نگار عذیب نے پیش کیا ہے، آپشن نمبر بی صحیح آنسر ہو جائے گا۔ بچوں یہ شاندار سیٹ جو آپ کے
एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट समझ लो ये VVI क्वेश्चंस हैं। आप के सारे क्वेश्चन इसी सेट से टकराएंगे। आप सारे के सारे जो है रट मार लो, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी इस जो है वीडियो से, इस सबक से मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। फिर एक अच्छे सेट के साथ दूसरे सबक में, दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।